बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुम बैनन्नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, आज के इस दर्स में जिस मौजू के तहत गुफ्तगू जारी होने वाली है इंशाअल्लाह, वो है तौहीद उलूहियत में शिर्क का दाखिल होना। तौहीद उलूहियत जैसा कि इससे पहले बयान किया जा चुका, तौहीद उलूहियत का मतलब है कि इबादत में अल्लाह को अकेला मानना, यानी इबादत की जितनी किस्में हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएंगी, इसमें किसी गैर को शामिल नहीं किया जा सकता। यहाँ बुनियादी तौर पर चंद अहम बातों का तज़किरा किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आम तौर से बात कही जाती है कि मैंने बुराई को अच्छी तरह पहचान लिया, इसलिए नहीं कि बुराई करूं बल्कि इसलिए कि उससे बच सकूं, यानी बुराइयों का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि उससे बचा जा सके। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत प्यारा जुमला है। वो कहा करते थे कि जिस तरह हम नेकियों के बारे में इल्म रखते हैं उसी तरह हमें बुराइयों का इल्म होना चाहिए, वरना अगर बुराइयों का इल्म नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा कि इंसान बुराइयों को भी अच्छाई समझ कर लेगा। ये बहुत बड़ा नतीजा उसकी ज़िंदगी के अंदर बरामद होगा। लिहाजा अच्छाइयाँ यानी नेकियाँ, इनका इल्म रखने के साथ साथ बुराइयों का भी इल्म रखना ज़रूरी है, खैर के साथ शर को भी जानना ज़रूरी है। ये बहुत अहम चीज़ है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका लक़ब है साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज की बातें इन्हें बताया करते थे। मुनाफिकीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर इनको बताया। नबी के राज़दां हैं तो ये कहते हैं कि लोग खैर के बारे में यानी अच्छाइयों के बारे में सवाल करते, जबकि मैं शर के बारे में यानी बुराइयों के बारे में सवाल किया करता था। ये सवाल किस लिए था? बुराइयों का इल्म हासिल करना, शर के बारे में जानकारी लेना। मकसद क्या था? ये बयान करते हैं इस खौफ से कि कहीं मैं उसके अंदर मुलविस ना हो जाऊं, यानी बुराइयों से, शर से बचने के लिए उसके बारे में इल्म हासिल करते थे। इसका मतलब ये कि हमें खैर के साथ शर यानी बुराइयों का भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है ताकि उससे अपने आप को बचा सके। आगे ये बयान करते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, ये फरमाते हैं कि करीब है कि इस्लाम की गिरहें एक एक करके खुलती चली जाएं। ये उस सूरत में होगा जब इस्लाम में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जिन्हें जाहिलियत की पहचान नहीं होगी, यानी जो जाहिलियत, जो इल्म के बगैर की ज़िंदगी होती है, जहाँ पर हिदायत नहीं होती, जहाँ खैर के बारे में इल्म नहीं होता, ऐसे लोगों के बारे में उन्हें इल्म नहीं होगा कि जाहिलियत में क्या होता था। ये बहुत अहम चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत है, वहाँ से जो दौर कहलाता है वो दौर नबूवत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, आपकी नबूवत से कब्ल के ज़माने को ज़माने जाहिलियत से ताबीर किया जाता है, यानी वो ज़माना जहाँ इल्म नहीं था, जहाँ जहालत थी, जहाँ हिदायत मौजूद नहीं थी। तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते थे, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन वाला शहर बना दे,
वजनुबनी व बनिया अन अबुदल असनाम, मुझे और मेरी नस्ल को, मेरे आने वाले जितने भी अफराद हैं, मेरे खानदान के, मेरी नस्ल के, मेरी ज़ुर्रियत, इन्हें बुतों की इबादत से यानी शिर्क से महफूज रखना, उससे बचाए रखना। रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास, ऐ मेरे परदिगार, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, इनकी वजह से लोग शिर्कों के अंदर पड़े, इनकी वजह से गुमराहियों में पड़े, इनकी वजह से तौहीद इन लोगों के हाथों से निकल गई। ये क्यों है? उसकी वजह ये है, ये बात बताती है कि हमें शिर्क के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर शिर्क के बारे में इल्म नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा? हम शिर्क को भी खैर समझ लेंगे, अच्छाई समझ लेंगे, करने लगेंगे। आज जैसा कि हम मज़ारात के पर या जहां जहां गैरुल्लाह की इबादत की जाती है, वो इस बुनियाद के पर किसी कब्रों के पर जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, या नसर न्यास, या उन लोगों के नाम की फातिहा, छठी, उर्स, ये सारी क्यों चीजें मनाई जाती है? उसकी बुनियाद ये है कि हमें इससे फायदा होगा, ये चीज बेहतर है, ऐसा करना चाहिए। अगर इन सारी चीजों के बारे में उन्हें इल्म होता कि ये चीज शिर्क है, इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने, असलाफ किराम ने, किसी ने नहीं किया, बल्कि ये उम्मत के अंदर शदीद तरीन गुमराही शिर्क है, अगर इन सारी चीजों का इल्म हो जाए तो क्या ये लोग उस तरह की हरकतें करेंगे? नहीं करेंगे। जितनी भी बुराइयां और शिर्क, बिदात और खुराफात किए जाते हैं, ये खैर समझकर, अच्छाइयां समझकर की जाती हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने अपनी जबीन नियाज को खम कर रहा है, चाहे वो बुत हो या कोई भी हो, क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको लगता है कि ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए, और इस काम के करने में बरकत है, सवाब मिलता है, इस बुनियाद के पर करता है। इसीलिए जहालत ये बहुत खतरनाक चीज है। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो शिर्क के बारे में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि मुझे और मेरी आने वाली नस्ल को शिर्क से महफूज रखना, ये क्यों है? ताकि शिर्क के बारे में इल्म रहे और उससे बचते रहें। जब हजरत इब्राहीम कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी आने वाली नस्ल, मेरी ज़ुर्रियत को शिर्क से महफूज रखना, ये कब मुमकिन है? जब शिर्क के बारे में इल्म होगा तभी तो बचेंगे। अगर इल्म नहीं होगा तो कैसे बच पाएंगे? इल्म होगा तब बच सकते हैं ना। तो मुसलमानों को शिर्क के बारे में इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जिस तरह वो तौहीद के बारे में इल्म हासिल करता है, और उसको अच्छी तरह जानना चाहिए ताकि शिर्क, बिदात और खुराफात से अपने आप को बचा सके। अब यहाँ शिर्क और तौहीद की तारीफ बयान की जा रही है, यानी किसको शिर्क कहा जाता है और किसको तौहीद कहा जाता है। यहाँ शिर्क कहते हैं इबादत की किसी भी किस्म, इबादत की किसी भी किस्म में से कुछ भी गैरुल्लाह की तरफ फेर देना, यानी जो इबादत है उसकी किस्मों में से कुछ भी अल्लाह के अलावा किसी गैर की तरफ फेर देना, ये शिर्क कहलाता है। चाहे वो मज़ार वाला हो या कोई बुत हो, कोई भी हो, चाहे वो नबी हो, फरिश्ता हो, कोई भी हो, अगर उनकी तरफ इबादत में से कुछ भी फेर दिया गया उसकी किस्मों में से, तो ये शिर्क कहलाता है। जैसे दुआ, यानी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से दुआ करना, या ज़बा यानी जानवर को ज़बा करना। लोग जैसा कि आज मज़ारात के पर कंदूरियां हैं, बकरे ज़बा करते हैं, मुर्गे ज़बा करते हैं, या बड़ा जानवर कोई भी हो, गैरों के दरमियान अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती है कि किस कदर बेरहमी के साथ वो जानवरों को बलि चढ़ाते हैं, गैरुल्लाह के नाम के पर उसे कुर्बान कर देते हैं। उसके अलावा नज़र, यहाँ पर भी देखिए कि मुसलमान भी ये काम करता है, कब्रों के नाम के पर, नबियों के नाम के पर, फरिश्तों के नाम के पर, किसी के नाम के पर भी अल्लाह को छोड़कर अगर ये काम किया गया तो यकीनन शिर्क है। इसलिए कि ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाती है, किसी गैर की तरफ उसको नहीं फेरा जा सकता, चाहे वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। और गैरुल्लाह से उस चीज़ की मदद मांगना जिसकी ताकत सिर्फ अल्लाह रखता है। यहाँ लोग धोखा देते हैं, कहते हैं कि हम भी तो अपने घर में बैठे हैं, पानी प्यास लगी हुई है, तो बेटे को कहते हैं कि बेटे पानी लेके आ,
تو کہہ رہے دیکھو ہم اپنے بیٹے سے مدد مانگ رہے ہیں، اگر ہمیں خرچ کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے پیسہ لگتا ہے تو اپنے بچوں سے مانگتے ہیں کہ دے دے، یا بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ شرک کہاں ہے۔ کیا اپنے بچے کو یہ کہنا کہ تو پانی لے کر آ، یا بیٹا اپنے باپ سے پیسہ مانگتا ہے تو کیا وہ عبادت سمجھ کے مانگتا ہے؟ یا عبادت ہے پیسہ مانگنا، پانی کے لیے پکارنا، کیا یہ عبادت ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم عام طور سے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے پانی مانگنا اور ایک بندے سے پانی مانگنا، اس کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنے بیٹے سے پانی مانگ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اسی طرح اللہ سے بھی مانگتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تو لوگوں کو شبہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس طرح ہم اپنی اولاد سے پانی مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ تو پھر غیر اللہ سے یہ کیسے شرک ہوتا ہے؟ اگر کسی مزار والے سے، ولی سے، بزرگوں سے، نبی سے، ان لوگوں سے ہم نے مانگ لیا تو کیسے شرک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ بندوں سے کوئی کام کروا رہے ہیں، اس کی دو شرطیں، پہلا ہے زندہ و حاضر، زندہ ہونے کے ساتھ سامنے موجود ہو، اور دوسرا ہے اس کی طاقت اس کے اندر ہونا چاہیے، یعنی وہ کام کر سکتا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اگر ہمیں اپنڈکس کی تکلیف ہو جائے یا پیٹ میں کسی قسم کی تکلیف ہو یا ہارٹ کا پرابلم ہو، بیٹے تو آپریشن کر دے؟ کہتے ہیں کیا؟ نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ جب کہ وہ موجود ہے، سن رہا ہے، حاضر ہے، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا بیٹا مثال کے طور پر کوئی کام کر سکتا ہے، جیسا کہ پانی لانے کو کہے لا سکتا ہے، کھانا بولے کھانے لا کر دے سکتا ہے، کوئی اور کام، لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے، اسکول گیا ہوا ہے، مسجد گیا ہوا ہے، مدرسہ گیا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جب ہمارا بچہ اسکول میں ہے، مسجد میں، مدرسے میں ہے کہ ایک گلاس پانی لا؟ اگر کوئی شخص کہے گا، کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے یہ۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اب یہاں جب ہماری اولاد ہمارے سامنے موجود نہیں، زندہ ہے، موجود ہے، اس کے بعد ہم اس سے کوئی ایسا کام نہیں کہتے جب ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر کسی غیر اللہ سے، کسی قبر والے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف شبہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ آگے ہے توحید۔ توحید اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے اکیلا ماننا، اکیلا ماننا، تنہا ماننا، یہ توحید کا مطلب ہوتا ہے۔ جو توحید ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ کو عبادت میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، کائنات کی تدبیر کرنے میں، اسماء و صفات کے اندر، یعنی تمام اچھائیوں کے اندر جو اس کی ذات، اس کی صفات سے منسلک ہیں، اکیلا، تنہا، بے مثل، یکتا ماننا، یہ مطلب ہوتا ہے توحید کا۔ اور شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک جیسا کہ ہم اپنے زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، شریک یعنی پارٹنر، کسی کام کے اندر شریک ہو گیا، ہم کہتے ہیں کھانے کے اندر شریک ہو گیا، یہ صف میں آ کر شریک ہو گیا، مجلس میں آ کر شریک ہو گیا، یعنی پہلے سے کچھ موجود ہے، اس میں جا کر یہ شریک بن گیا، تو یہ شرک اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو شرک کا مطلب عبادت میں، چونکہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے عبادت، اس میں کسی غیر کو شریک بنانا، یعنی عبادت کا کوئی حصہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ اللہ کو عبادات میں تنہا ماننا، قرار دینا، اور توحید اصل ہے دنیا میں، توحید اصل ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام توحید کے پر تھے، ان کے بعد کی 10 نسلیں توحید کے پر تھیں، شرک دنیا میں نہیں تھا، شرک بعد میں آیا ہے۔ بعض لوگ یہ لوگوں کے درمیان جھانسا دینے کی، شبہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں پہلے شرک تھا اس کے بعد توحید آئی، نہیں، بلکہ پہلے توحید تھی، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، اس کے بعد شرک آیا، اور یہ کیسے آیا آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، اللہ ارشاد فرماتا ہے
कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, दुनिया में जितने इंसान मौजूद थे ये सब एक उम्मत थे। फबअसल्लाहु नबिय्यिन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, तो उसके बाद अल्लाह ने नबियों को बशारत देने वाला, यानी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले उनको बशारत दी जाए कि अल्लाह उन्हें बेहतर अज्र देगा, जन्नत अता करेगा, अपनी रहमत में ढांप देगा। और मुंज़िरीन, जो लोग अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जाते हैं उन्हें डराना और उन्हें अजाब की धमकी देना। व अंज़ल माहुमुल किताब बिल हक़, और उन अंबिया के साथ अल्लाह ने किताबों को हक के साथ नाजिल किया। लियहकुम बैनन नासि फी मख्तलफू फी, ताकि लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ है उसका फैसला हो सके। फैसला अल्लाह की किताब करेगी, अल्लाह की शरीयत करेगी। अदालत नबी में लोगों के फैसले होंगे शरीयत के, ये नहीं कि कोई इमाम, कोई पीर, कोई वली बुजुर्ग को ये फैसला करेगा या उसकी बात के जरिए फैसला किया जाएगा। फैसला अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के दीन के मुताबिक होगा। ये असल चीज है। कुरान ने क्या कहा, पहले सब के सब एक ही उम्मत थे, उसके बाद अल्लाह ने नबियों को खुशखबरी देने वाला, बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। यानी नबियों की बेसत की जरूरत कब पेश आई, जब लोग शिरकों में मुब्तला हुए। जब तक मुब्तला नहीं थे तो अंबिया की जरूरत कहाँ थी? जरूरत उस वक्त आती है अंबिया की जब लोग शिर्क के अंदर मुब्तला होते हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करने लग जाते हैं। अल्लाह ने तमाम बनी नौ इंसान को किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन व इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब ये मकसद हयात, मकसद जिंदगी से गफलत बरतने लगते हैं, तब अंबिया को उनकी तरफ भेजा जाता है ताकि शिर्क से, बिदात और खुराफात से, गुनाहों से उम्मत को बचाएं और सही रास्ता यानी जो तौहीद का रास्ता है उसके पर दोबारा लेकर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी तफसील के साथ इस रिवायत को बयान किया है और अकीदे के बाब में ये रिवायत आपको 12 सुनाई देगी। ये कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक 10 नस्लें थीं, यानी बाप, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा यानी पोता, फिर पड़पोता, ऐसे 10 नस्लें आईं। सब के सब इस्लाम ही पर थी, यानी उन्होंने शिरक नहीं किया था, किसी किस्म के खुराफात में, बिदात के अंदर मुलविस नहीं हुए थे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस आयत की तफसीर में यही कौल सही है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि 10 नस्लें आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तक ये पूरे के पूरे तौहीद के पर थे, शिरक नहीं था इन लोगों के अंदर। और हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने भी इसको सही करार दिया है। अब रूए ज़मीन के पर सबसे पहले शिरक कैसे हुआ? ये दरअसल कौम नूह के अंदर हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में। और वजह क्या थी? शैतान शिरक को कैसे दाखिल किया? गुलू के रास्ते। गुलू का मतलब होता है नेक लोगों के मकाम और मर्तबे को जितना अल्लाह ने रखा है उससे बढ़ाने की कोशिश करना। गुलू का मतलब मकाम और मर्तबा, अजमत, शान, जलालत, इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करना जितनी शरीयत ने तय की है। कोई भी चीज़ हो, अच्छी ही क्यों ना हो, अगर ये अपनी हद को तजावुज़ कर जाए तो नतीजा क्या होता है? मसला बन जाता है। इंसान, जैसा कि हर इंसान के अंदर ब्लड होता है, प्रेशर होता है, शुगर होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम किसी को शुगर पेशेंट कब कहते हैं, हार्ट का पेशेंट, मरीज़ कब कहते हैं? जब वो अपनी मुकर्ररा हदों को तजावुज़ करने लग जाए, उसके बाद कहते हैं कि ये शुगर पेशेंट है, ये हार्ट का पेशेंट है, ये प्रेशर का पेशेंट है, यानी हदों को तजावुज़ करना। यही मामला दरअसल अकीदतमंदी के अंदर भी है। गुलू दरअसल कहते हैं कि हद से तजावुज़ करना, जो हद अल्लाह ने तय की है। अब ये नेक लोगों के अंदर कैसे शिरकों को दाखिल किया? गुलू के रास्ते। कुरान मजीद कह रहा है, सूरह नूह आयत नंबर 23, वो लोग क्या कहा करते थे? वक़ालू ला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसरा। ये 5 लोग जो थे जिनका तज़किरा यहाँ किया गया है, वद, सुवा, यगूस, याऊक, नसर,
یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے. انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا. یعنی ان کی عقیدت مندی کے پر اور ان کی محبت اور ان لوگوں کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جو محبت ہے اس پر قائم رہنا. کتنا بھی کہے حضرت نوح علیہ السلام اس کو مت ماننا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے. کون؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ. جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے ذہن میں وسوسہ ڈالا. دماغ کے اندر، فکر کے اندر داخل کرتا ہے کہ جہاں یہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ان کا بیٹھکا تھا، مجلسیں تھیں، ان کی یاد میں مجسمے نصب کر لیے جائیں، ان لوگوں کے اسٹیچو بنا لیے جائیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مجسمے تو نہیں بنا رہے ہیں، بت تو نہیں بنا رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ان کی قبروں کے پاس جا کر مجاوری کرتے ہیں. کام مقصد ایک ہی ہے. چاہے آپ ایک اسٹیچو بنا لے، بت بنا لے، یا قبر ہو، اس کے پاس جا کر بیٹھنا ان لوگوں کی عقیدت و محبت کے اندر، یہ وہی چیز ہے جو یہاں منع کی جا رہی ہے. تو شیطان نے ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ جہاں یہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا لیے جائے اور انہیں ان کے ناموں سے منسوب کر دیا جائے، جس کو یادگار کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان مجسموں کی عبادت نہیں کی. شیطان دیکھیے کتنا ہوشیار ہے. ابھی وہ عبادت نہیں کرا رہا ہے، شرک نہیں کرا رہا ہے، بنیاد ڈال رہا ہے کہ یہ نسل اگر شرک نہیں کرے گی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد والی نسل سے ہم شرک کرائیں گے. اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی کتنی بڑی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سخت قسم کی اذیتیں، مشکلات، پریشانیاں ڈھائی گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ آپ کے پر زندگی میں کوئی مشکل ترین دن گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائف کا دن، جب تیری قوم کے لوگوں نے میری بات کو ماننے کے بجائے پتھروں سے میرا سواگت کیا، جسمانی طور پر لہولہان کیا، نفسیاتی طور کے پر گالیاں دی. یہ حالت کر دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو اختیار دیا گیا، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہا کہ اگر آپ حکم دے تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے. آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی، تو ہمیں اس طرح توحید کے لیے، صحیح راستے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے کوشش کرنا چاہیے. جس طرح شیطان شرک کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں توحید کے لیے کوشش کرنا چاہیے، صحیح باتوں کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو ان لوگوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، مجسمے نصب ہو گئے تھے. لیکن جب یہ نسل فوت ہو گئی، یعنی جن لوگوں نے مجسمے بنائے تھے اور ان مجسموں کے بارے میں حقیقی علم بھلا دیا گیا، یہ بنیاد ہے. علم کا بھلا دیا جانا یہ شرک، بدعت اور دیگر ساری برائیوں کی جڑ بنتی ہے. قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ یرتفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا. اور علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ پوری بخاری کو اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، پوری دنیا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود نہ ہو، یا مسلم موجود نہ ہو، یا ابو داؤد موجود نہ ہو. نہیں، بلکہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کے اٹھانے کے ساتھ علم کو اٹھایا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء علم کے محافظ ہیں. آج جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اور خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن و دماغ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ڈائریکٹ قرآن مجید پڑھو، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو. یہ علماء اپنی طرف سے معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے معنی مفہوم کو نہیں دیکھنا ہے. اگر یہی بات ہوتی
تو قرآن مجید میں صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے جن کے پر تو نے انعام نازل کیا ان لوگوں کے راستے کے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ کیوں کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے اسلاف سے جڑے رہو، سلف سے اگر نہیں جڑے رہو گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے کٹ کر اپنا راستہ بنائے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، قرآن نے یہ بھی کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومنوں کا یعنی اصحاب کرام کا، اس لیے کہ اولین مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب کرام تھے۔ تو یہاں قرآن نے سبیل المؤمنین کے بارے میں کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو سبیل المؤمنین کے علاوہ کی پیروی کرے، اپنے دماغ اپنی عقل کو اہمیت دے، اپنی فہم کو اہمیت دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جانا چاہے پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم میں اسے داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں سلف کو اہمیت دی گئی کہ جس طرح قرآن و حدیث کو اسلاف کرام نے، اصحاب کرام کی جماعت نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے سمجھا ہے، اسی کے مطابق ہمیں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کو سمجھنا ہے۔ آج کا کوئی انجینئر یہ فتنہ پرور آ کر کہے تو یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہ جاہل ہم کو بتائے گا کہ قرآن و حدیث سے علم کیسے حاصل کرنا ہے، جو جگہ جگہ کے پر حوالہ دیتا ہے، کہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا، کہیں اسحاق جھالوی کا دیتا ہے حوالہ، خود بھی تو حوالے دے رہا ہے کہ میں نے ان علماء سے سیکھا ہے، کہیں علامہ البانی کا حوالہ دے رہا ہے۔ کیوں ضرورت ہے تجھے دینے کی ضرورت؟ اگر تجھے صرف کتاب سے ہی علم حاصل کرنا تھا تو ان علماء کا تو حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی کتاب لے بیٹر ہے۔ اور اس کے فالور وہ بھی وہی راستہ اپناتے ہیں، علماء کی تنقیص، علماء کے ذریعے علم نہیں لینا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دوسروں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ علماء کا بیان مت سنو، ان کی تشریحات مت سنو، اپنی مرضی سے کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرو۔ اس طریقے تو ہر کوئی جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا، قرآن حدیث بازیچہ اطفال بن جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی مرضی اور اپنی فہم کو قرآن کے اندر داخل کرے گا، حدیث کے اندر داخل کرے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جاہل، اس طرح کے بہت سارے جوہلا، دجال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 بڑے بڑے دجالوں کا تذکرہ کیا، 30 کذابون، بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور چھوٹے موٹے انجینئر جیسے تو بہت سارے پیدا ہوں گے، آتے ہیں، کچھ دن کی 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیری رات ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ جو باقی ہے وہ ہے اسلاف کرام کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا، دین کی تابعداری کرنا، اسی کے پر امت انشاءاللہ نجات پائے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس نے پہلی نسل سے گمراہی نہیں کرائی، بلکہ آنے والی نسل جب علم اٹھا لیا گیا تو ان مجسموں کے بارے میں حقیقی علم بھلا دیا گیا، تو پھر ان کی عبادت کی جانے لگے۔ علم کا اٹھ جانا جو علماء کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک کے داخلے کا سبب بنتا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ سلف میں سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ فوت ہو گئے، ان کی قبروں کے پاس لوگ ٹھہرنے لگے۔ یہاں قبروں کا بھی تذکرہ ہے، یعنی جہاں مجسمے تھے وہاں پر بھی، قبروں کے پر بھی، پھر ان کی شکل کے مجسمے بنا لیے گئے۔ اس کے بعد جب ایک مدت بیت گئی تو ان نیک لوگوں کی تصاویر اور مجسموں کی عبادت کی جانے لگی۔ تو پہلے مرحلے کے اندر اس نے لوگوں کو شرک نہیں کرایا، ان مجسموں کی عبادت نہیں کرائی، بلکہ دوسرے مرحلے میں یعنی آنے والی نسلوں کے اندر یہ کام اس نے کیا تھا۔ یہ اثر جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنے، تصویر بنانے، ان کی تصویروں کے ذریعے انہیں یاد کرنے اور ان تصویروں کو مجلسوں میں نصب کرنے سے متعلق روایت کیا ہے۔ تصاویر اور انہیں دیواروں پر لٹکانے اور میدان یا شاہراہوں پر مجسموں کو نصب کرنے کے خطرات کا پتہ چلتا ہے۔
یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حجاج کرام حج کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کے لیے جاتے تھے تو کعبۃ اللہ کا ماڈل لاتے تھے اور اسے اپنے گھر میں لا کر رکھتے تھے۔ آج بھی بہت ساری جگہ پر ہے۔ بعد میں سعودی حکومت نے اس کے پر بین کر دیا اور جتنے تھے ان کو ضبط کر لیا گیا۔ کیوں کر لیا گیا؟ یہ بھی دراصل شرک کا چور دروازہ ہے۔ آج لوگ لے جا کر صرف اس کو بطور تبرک کے، بطور یاد دہانی کے رکھیں گے، لیکن آنے والے نسلیں کل انہی کو عبادت کے لیے چوز کر لیں گی اور انہی کی عبادت کی جانے لگے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر ہوا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے پر ابتدا میں ہی پابندی لگانا چاہیے۔ ان معاملات کے اندر خصوصی طور پر سعودی عرب گورنمنٹ، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس حکومت کو تا قیامت باقی رکھے جو توحید کی حفاظت کر رہی ہے، شریعت کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان کی خطاؤں سے اللہ درگزر کرے اور انہیں نیک ہدایت دے۔ دعا کرنا چاہیے ایسی حکومت کے لیے، یہ نہیں کہ سازشیں کرنا چاہیے، جھوٹی خبریں پھیلانا چاہیے جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں، منافقین، اخوانی، تحریکی۔ نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کافی پہلے خبر آئی، سعودی عرب کتنا زیادہ ان چیزوں کے پر وہ چوکنا رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کے لیے بھی جو ڈال، گڑیا ہوتی ہے، کھلونے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ شرعی اعتبار میں بعض جگہ کے پر قباحتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے گڑیا وغیرہ میں، اس کے شیپ اور اس کی جسمانی شیڈول کے پر۔ تو جیسے ہی گورنمنٹ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہوا کہ اس طرح کی ایسی یعنی نیم برہنہ گڑیا، جنہیں نیم برہنہ کر کے گڑیا کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، یا اس طرح کے کھلونے، فوری طور پر پابندی لگا دی گئی، ضبط کیا گیا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ بچوں کے اخلاق اور ان کے ذہن و دماغ کے پر برا اثر چھوڑتے ہیں۔ اتنا زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ بھوکنے چلتے ہیں سعودی عرب کے خلاف۔ علاوہ ازیں ایک اور مسئلہ، بعض گھروں کے اندر، بلکہ اکثر بدعتی گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ یہ بطور تبرک کے لٹکایا جاتا ہے۔ گھر میں، مکان میں، دکان میں، بزنس کی جگہوں کے پر، اس سے تجارت میں برکت ہوگی، گھروں کے اندر برکت ہوگی؟ نہیں۔ کہاں ثبوت ہے ان ساری چیزوں کا؟ یہ بھی وہی معاملہ ہے، عقیدت مندی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے جو شرک کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ محتاط رہنا چاہیے۔ اور ایسی کوئی دلیل، کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ کعبۃ اللہ کے دروازوں کو گھر میں لٹکا دیں یا دیوار کے پر، مکان کے اندر، دکان کے اندر، تجارت کی جگہوں کے پر لگا دیں تو اس سے برکت ہوگی۔ برکت ایمانداری کی بنیاد پر ہوگی، شریعت کے مطابق اپنی تجارت کو ڈھالنے کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اس طرح کے ناجائز تبرکات کے لگانے کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کو نہیں ملتا ہے تو تصویریں ہی لٹکا دیتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ یہ لوگوں کے اندر بدعقیدگی پھیلنا شروع ہو چکی ہے، اس بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اب یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھا کہ لوگ اپنے بزرگوں لوگوں کے بارے میں عقیدت مندی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی یاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اسے غلط رخ پر پھیر دیا۔ حالانکہ ان کی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے عبادت کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تابعداری کی، جس طرح وہ گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح یہ بھی اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ نمونہ تھا۔ نمونہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ماڈل بنائے جائے، ان کے بت بنائے جائے، ان کے اسٹیچو بنائے جائے، ان کے مجسموں کو بنایا جائے جو شرک کا دروازہ بنتے ہیں۔ یہی معاملہ تمام نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے مجسمے تصاویر نہیں، بلکہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اس طرح ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل عقیدت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے مشرکین کی ہر قوم کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بتوں کی عبادت کا کھیل کھیلا۔ بہت کائیاں، بہت ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے والا، کس قوم کو کیسے گمراہ کرنا چاہیے اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک جماعت کو جنہوں نے تصاویر بنائی تھی، مردوں کی تعظیم کے راستے بتوں کی عبادت کی طرف بلایا، اور جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سبب مشرک عوام میں غالب طور پر پایا جاتا ہے۔ ہاں، رہا مسئلہ
उनके खवास का, तो उन्होंने अपने गुमान के मुताबिक सितारों की शक्ल में बुत बना लिए जो आलम में असरअंदाज होते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह किया। ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरीके से, कि हर किसी को नेक लोगों के नाम के पर मुजस्समे और स्टैचू बनाकर गुमराह किया, बल्कि बाज लोगों के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात डाली कि ये सितारे, ये चांद, ये दरअसल दुनिया के पर असरअंदाज होते हैं, यानी इनके पास इतनी ताकत है कि दुनिया के कामकाज के अंदर तसर्रुफ कर सकते हैं, लिहाजा इन लोगों की इबादत की जाए। अब चांद की इबादत करना है तो उसका स्टैचू, उसका बुत दुनिया में बनाकर रखते हैं। तो इसके अलावा उन बुतों के लिए घर, मुजावर, पर्दे और चढ़ावे तय कर रखे थे। दुनिया में ऐसा ही पहले था और आज भी है, यानी जिस तरह पहले के लोगों को उसने गुमराह किया, आज भी उसी तरह गुमराह किया। इस मजहब के मानने वालों की असल साबिया है। कुरान मजीद में साबी का तज़किरा होता है। साबी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे जो दरअसल चांद की, सितारों की, सूरज की इबादत करते थे और उनके बुत बना कर रखे थे। जो बुत थे ये सब के सब दरअसल सितारों के, चांद के या सूरज के नामों के पर बनाए गए थे और उसके बाद इनकी इबादत की जा रही थी। कुरान मजीद में कई जगह पर इनका तज़किरा है। और अरब में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो साबी गुमराह को कहा जाता था, बेदीन को, यानी जिसका कोई दीन नहीं हो। हालांकि ये असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो कि सितारा परस्त थी, बाद में धीरे धीरे इस चीज़ को तब्दील करते हुए यहाँ लाया गया कि बेदीन और गुमराह शख्सों को कहा जाने लगा साबी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का साबी कहते थे, बेदीन, गुमराह हो चुका है। और उसके अलावा भी कहे एक जमात को उसने आग की पूजा की तरफ फेर दिया कि आग बहुत ताकतवर होती है, सब चीज को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, यानी उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। असल चीज अगर देखी जाए तो ताकत है। तो उसने आग की पूजा कराना शुरू कर दी जैसा कि मजूसी है। और एक जमात को पानी की पूजा, कि सैलाब आता है तो पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस कर देता है, सब उजाड़ ले जाता है, ताकत बहुत ज्यादा है। एक जमात को जानवरों की पूजा, और जानवरों में भी घोड़ा है, गाय है, इन लोगों की पूजा। गाय को जब ये देखा जाने लगा, गांधी जी का बड़ा अजीब व गरीब तफसीरा है, हैरत होती है इतना ज़हीन इंसान इतनी गुमराही की बात कैसे कर सकता है। वो कहते हैं कि मेरी अपनी असली माँ के मुकाबले में गौ माता ये ज्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक गाय को गौ माता जो आप कह रहे हैं और अपनी असली माँ से बेहतर कह रहे हैं, क्या गाय तुम्हारे अपने बच्चों को पेशाब करने के बाद, गंदगी करने के बाद उसकी निजासत गंदगी को दूर करती है? जिस तरह केयर एक माँ करती है उसकी बीमारी के अंदर, उसके 24 घंटा अपनी निगरानी में रखती है, क्या वो गाय करती है? सिर्फ दूध देने की बुनियाद के पर ये समझते हो कि वो अपनी हकीकी माँ से बेहतर हो गई है। अजीब व गरीब चीज़ है। ये यहूदियों से होते हुए यहाँ हिंदू धर्म के अंदर भी चली आई है। एक जमात को उसने जिंदा और मुर्दा इंसानों की इबादत कराई, अलग अलग तरीके से, किसी को जिन्नात की, किसी को दरख्त की, किसी को फरिश्तों की, पत्थर की भी पूजा होती है। तो जैसे जैसे ही अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था, इसीलिए अल्लाह ने कहा वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जो शिर्क करता है वो ऐसा है जैसा कि आसमान से गिर रहा है। आसमान से गिरने वाला क्या होता है? कुरान कहता है फतख्तफु त्वैर, परिंदे उचक लेकर जाएं, यानी कोई भी अगर तौहीद से जो भटका वो कहीं भी जा सकता है। औ तहवी बिही रिह फी मकान सही, या तो किसी दूर दराज के इलाके में हवा उसको ले जाकर फेंक दे, इसलिए कि जब वो अपनी असल से, अपनी बुनियाद से कट चुका है कहीं भी जाएगा। दरख्तों का पत्ता जब तक ये दरख्त से मुंसलिक होता है, कितनी भी तेज रफ्तारी के साथ हवा आए उसको उड़ा नहीं सकती। पानी कितनी भी रफ्तार के साथ आए उसको नहला सकता, उसको बहा नहीं सकता, इसलिए कि वो अपने मरकज से जुड़ा हुआ है। यही मामला तौहीद का है। जो तौहीद के पर कायम रहेगा दुनिया की कोई ताकत उसका बाल बीका नहीं कर सकती। और असहाब किराम ने वही साबित किया कि वक्त का जालिम व जाबिर अबू जहल हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खड़ा करके कहता है कि तुझे अपनी जान प्यारी है तो ईमान। कहती है कि नादान तू बहुत आसान चीज का सौदा कर रहा है।
اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اصحاب کرام ہنستے ہوئے اپنی جان کو کیوں قربان کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی لذت کو، اس کی حلاوت کو چکھا تھا۔ وہی چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کتنی پیاری بات بیان کر رہا ہے آگے سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سوال کر رہا ہے، ارباب متفرقون، یعنی بہت سارے الگ الگ قسموں کے معبود جن کو رب بنا لیا گیا ہے، خیر یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو کہ اکیلا ہے اور قہار ہے، پورا غلبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں رہ سکتی، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو یہ سب کے سب صرف نام ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بہت ساری مزاروں کو آپ کھود دیکھ کر دیکھ لیجئے گا، وہاں کچھ نہیں ملے گا، صرف نام ہے، بس چلایا جا رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اس میں کوئی مردہ ہے بھی تو کیا طاقت رکھتا ہے؟ جو اپنے آپ کو قبر تک لے جانے کا محتاج کہ 4 لوگ جب تک اسے قبر تک نہ لے جائے وہ نہیں جا سکتا، وہ ہماری زندگی کی بگڑی بنائے گا، وہ ہماری زندگی کی خوشیاں لائے گا، ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں دور کرے گا، حاجت روائی کرے گا، اتنی چیز کے لیے محتاج، اور دنیا کے اندر ساری چیزوں کے کام کاج کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد دینے کے لیے، تجارت کے اندر برکت دینے کے لیے ساری طاقتیں آ جاتی ہیں۔ عجیب و غریب قسموں کی سوچ ہے۔ ایک مثال قرآن مجید بہت پیاری دے رہا ہے سورہ زمر آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثل الرجل، اللہ ایک آدمی کی مثال دے رہا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ جس کے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، مالک ہیں، اور دوسرا کون ہے ورجلا سلما لرجل، کہ دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، یعنی بہت سارے قرآن کیا متشاکسون، باہم ضد کرنے والے، یعنی ایک کہتا ہے کہ جب پانی لے کے آ تو دوسرا کہتا ہے نہیں کھانا بنا، تیسرا کہتا ہے نہیں بازار جا، چوتھا کہتا ہے نہیں فلاں سامان لے کر آ جا، آپس میں رسا کشی کرنے والے، باہم ضد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سوال کر رہے ہیں کیا دونوں صفت کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اکیلا اللہ بہتر ہے، وہی بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ اسی لیے چند آیتوں کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 21 اور 22 جسے دلیل تمانو کہا جاتا ہے، یعنی ناممکن چیز۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ ام اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لفسدتا، یہ زمین و آسمان کب کے فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ ایک کہتا ہے سورج کو نہیں 7 بجے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 12 بجے نکلنا چاہیے۔ اچانک یہ ہوگا کہ 12 بجے سورج زوال کے لیے بالکل عین بیچ میں ہے، وہ دوسرا کہتا نہیں غروب ہو جا۔ اچانک کبھی اندھیرا ہو جاتا، کبھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنی بڑی کائنات کو چلایا جا سکتا تھا ٹو مائنڈ ہو کر۔ اگر ہم ایک معمولی سی گاڑی کو چلاتے ہوئے ٹو مائنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی بریک مارے کہ نہیں مارے، آگے بڑھے کہ نہیں مارے، اتنے میں حادثہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی آنکھ کے جھپکنے کی وجہ سے، لاپرواہی کرنے کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کے بارے میں غور کیجئے، جہاں سورج، چاند، ستارے، زمین اتنی رفتار کے ساتھ اپنے محور کے پر گردش کر رہے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ذرا سا یہ نظام بگڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی اللہ کی قیومیت ہے۔ اللہ اس پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کنٹرول کرے گا لفسدتا، کب کے یہ فنا ہو چکے ہوتے، ختم ہوتے۔ یہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ پورے نظام کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے۔ جب اتنے بڑے کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، زمین جو کہ کائنات کا ایک نقطہ ہے، تو وہاں پر اپنی مخلوقات کی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہوگا؟ نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے ایک روایت کو پیش کیا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، یعنی اللہ کو ماننے والے لوگ موجود ہوں گے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔
اب یہ صوفیہ وغیرہ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیتے، دیکھو اللہ 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 کہنا چاہیے، تو حدیث کے اندر آیا ہے۔ جیسا کہ یہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ، یہ وہ نہیں ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اصحاب کرام اسلاف کرام کی فہم کے مطابق سمجھنا ہے، ورنہ ہر کوئی آئے گا اپنی مرضی کے اعتبار سے قرآن حدیث کے معنی کو طے کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک اللہ کی توحید کے پر قائم لوگ رہیں گے، اللہ کو اپنا معبود ماننے والے لوگ رہیں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایسا کوئی نہیں رہے گا زمین کے پر قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو یہ کس طرح داخل ہوا شرک توحید الوہیت کے اندر، یعنی اللہ کی عبادت میں اس کو اکیلا ماننے کے بعد یہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ درس میں شرک کے خطرات اور اس کے اسباب سے بچنے کا وجوب، اس موضوع کے تحت انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی، بہت اہم چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی عبادت کی کسی بھی قسم سے کوئی بھی حصہ غیر اللہ کی طرف پھیر دینا، یہ شرک ہے۔ توحید افراد اللہ تعالی بالعبادہ، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، ان چیزوں کو یاد رکھیے گا، یہ بنیادیں ہیں، اور یہ سب چیزیں یاد رہے گی تو انشاءاللہ ہم شرک کو بھی جان لیں گے اور توحید کو بھی، توحید کو جان کر اس پر عمل کریں گے اور شرک سے بچ پائیں گے۔ تو توحید کے ساتھ شرک کا بھی جاننا ضروری ہے، یعنی خیر کے ساتھ شر کا بھی، جیسا کہ ابتدا میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ وہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے، وہ شر کے بارے میں، کیوں؟ تاکہ وہ شر کے اندر مبتلا نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے علم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے شرک کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور ان گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔